ہم نے صاف شفاف پانی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف شفاف پانی مہم شروع کی ہے. الحمدللہ آج 15 ہے، 16 کے بعد قافلہ روانہ ہوگا. اس بستی میں جتنے بھی نلکے لگانے پڑے، اونچی بولو نا سبحان اللہ، جتنے نلکے بھی لگانے پڑے ہم لگا کے ثابت کریں گے. اگر مسلمان قادیانیوں کے نلکے سے پانی نہیں پیتے تو ہم ان کو حضرت ابو بکر صدیق کے نام کے، عمر فاروق کے نام کے، عثمان غنی کے نام کے اور حیدر کرار کے نام کے نلکے لگا کے دیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے بھی بات نہیں کی تو بیرون ملک سے کالیں آئیں، شاہ جی اکاؤنٹ نمبر دو، اور اس کی کال آئی جس نے مدرسے کو کبھی پیسہ نہیں دیا. کہا شاہ جی ایک نلکہ میری طرف سے. اور ہمارے اخلاق احمد جلالی صاحب کے دوست 4 نلکے انہوں نے بھیج دیے. کتنے کا نلکہ؟ 25,000 روپے کا نلکہ وہاں لگ رہا ہے. ارے سنی ذرا غور تو کر، جو مسلمان قادیانی کا پانی نہ پیے اور تیرے گھر میں 700 میٹر بور ہو اور تمہیں وہ مسلمان بھائی یاد نہ آئے، ہم نے ختم نبوت کی تحریک کے پلیٹ فارم پہ ہم نے ان کو ہر سہولت دینی ہے. اور وہاں کی جو مسجد ہے اس کا ہم نے تاجدار ختم نبوت نام رکھ کے اس کی بھی تعمیر شروع کر دی ہے. دوستو یہ تحریکیں بہت قربانیاں مانگتی ہیں، اور انہی الفاظ پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تحریک فدائیہ نے ختم نبوت آئے تو مدرسے سے پہلے اس کو دیکھو، اس کے بعد مدرسہ، کیونکہ تحریک نموذ رسالت کے لیے ہے، مدرسہ بھی نموذ رسالت کے لیے ہے. جب دونوں جگہ سرکار کی ختم نبوت کی حفاظت ہو رہی ہے تو پھر ہمیں دونوں کاموں کو توجہ دینی ہوگی. الحمدللہ جہاں تحریک کا کام ہو رہا ہے وہاں مدرسے کا بھی کام. کیا ہوا؟ جلالی صاحب نے کہا میں 1 ہفتے میں 100 گلہ دکانوں پہ رکھوں گا. کتنا گلہ؟ اور واقعی رکھ دیا. اچھا ماشاءاللہ، ساڑھا جلالی اتھے ایک کوئی یہ ساڑھا جلالی بچہ ساڑھا جاندہ حلالی جلالی. بھائی جڑے جلالی دے کول پکھی والے بیٹھے ہونو تے حلالی جلالی ہوتا ہے نا، کول بیٹھے تے جڑے جلالی کول سائیں بیٹھے ہون او اصل جلالی ہے. اس واسطے سانو دوسرے دا نام لین دی لوڑ ہی کو نہیں، ساڑھے کل سچے سچے جلالی نے، او جلالی نے جڑے سیدہ دے بھی خادم نے تے سیدہ پاک دے بھی خادم نے. دوستو اللہ ٹائم کم ہے، میں عرض کروں 100 گلہ ہم نے رکھا، اور مجھے ابھی دوستوں نے کہا آپ کیوں نہیں کام کرتے. میں نے موبائل پہ شروع کیا، میں نے 50 آدمی تیار کیے جو 300-500 دیتے ہیں. میں نے 30,000 روپیہ مدرسے کا ماہانہ پچھلے مہینے فکس کیا. آپ پوچھے کہ شاہ جی اتنے پیسے کرنے کیا ہیں؟ میں بتاؤں گا 5.5 لاکھ روپیہ ماہانہ آپ کے مدرسے کا خرچہ ہے، اور تحریکیں بھی چل رہی ہیں. لیکن اگر آپ لوگ واقعی کام کو کام سمجھتے ہیں، دستے بازو آپ بنے، انشاءاللہ پھر آپ کو ہمارے جنازوں پہ شرمندگی نہیں ہوگی. ہمارے جنازوں پہ یہ نہیں ہوگا چہرہ تے بڑا چمکتا ہے پر اسی انہوں ٹائم ہی نہیں دے سکے، چلو ہن چادراں پا لو کی کر لو. تے چادراں تسی بڑیاں پاندے ہو تے منو پتہ پیر اجمل شاہ صاحب نو سوٹ بھی جڑا بندہ لے کے دیندا سی نا او دا بھی منو پتہ. شاہ جی سیدہ نال مرن تو بعد چادراں لا پہلا. لیکن اے جڑے سید نے اے تے تانوں تہاڈے کول اپنی ذات واسطے منگدے ہی نہیں. میں عرض کر رہا تھا یہ مدرسہ مضبوط، تحریک مضبوط، انشاءاللہ ہر چیز مضبوط. ہم نے کام شروع کر دیا ہے، لیکن آپ سے لاکھوں نہیں مانگتے، ہزاروں نہیں مانگتے. کیا آپ اگر 100 200 400 500 بھی نہ دیں تو پھر کہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی پر قربان ہونے والے ہیں.
ارے آؤ واقعی شہیدوں میں نام لکھاؤ، واقعی مجاہدین میں نام لکھاؤ. اور وہ نام کیسے لکھا جائے گا؟ ہر جگہ منبر بن کے بتاؤ ہم دنیا میں بھی نبی کے نموز کی جماعتوں کے نموز کی حفاظت کرنے والی جماعتوں کے منبر تھے، اور پھر قیامت کے دن بھی آپ انہی جماعتوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. گرامی قدر حضرات، میں ٹائم کافی لے گیا. ہمارے سید برہان شاہ صاحب، برہان حیدر شاہ صاحب بھی لیٹ ہو گئے. ان کو پتا ہوگا اپنے جلسوں کا، پروگراموں کا، لیکن میں مزید پروگرام میں حائل نہیں ہونا چاہتا. ان کو اس لیے بلایا کہ ہماری جماعتوں کو للکار سنانے والے سجدوں کی بھی ضرورت ہے، اور ایسے سجدوں کی بھی ضرورت ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق کا بھی ذکر کریں اور اپنی دادی اماں سیدہ کائنات کا بھی ذکر کریں. اور مفتی عمران صاحب موجود ہیں، آج ان کی تقریر کا بھی ٹائم میں نے لے لیا. کیوں کہ وقت بڑا نازک ہے، وقت بڑا. آخری بات سن لیں گے آپ؟ سبحان اللہ کہیں پھر اونچی آواز. وقت بڑا نازک ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بھی پہرا دینا ہے، اور منہ سے سیدہ کائنات پر بھی پہرا دینا ہے. اور یہ بات میں اکثر کرتا ہوں، اور آخری بات ہے ہمارے نظریے پر، آخری بات ہے. یہاں مفتی عمران صاحب بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں. ان کو پتا ہے ایک لفظ ہے اجتہادی خطا، جو آپ کے متعلقہ نہیں ہے، آپ کا متعلقہ اجتہادی خطا. اور یہ لفظ خطا جو ہے نا، اس کو ثواب سمجھیں. کیا سمجھیں؟ اب میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ خطا بمعنی ثواب. کیا بولو؟ کیا ثواب. اس ثواب میں ہم اپنا نظریہ جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ شہادت سیدنا عثمان غنی پر معاملات ہو گئے. اور ان معاملات کو اگر آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. سمجھے؟ دورہ حدیث پڑھ کے بھی سمجھے، بڑی مشکل گل ہے. اختلاف ہو گیا، جنگاں ہوئی، بہت کچھ ہویا. امام حسن تے امام حسین نے صلح کی تھی. کی تھی؟ صلح کی تھی. تے ساڈی تے ہو گئی صلح. سیداں دی، او بولو نا، سیداں دی صلح. ساڈی ہو گئی صلح. ہن تہاڈی گل ہے تھوڑی جی. ساڈی صلح، ساڈی ہر صحابی رسول اللہ ایویں دی صلح ہے. ساڈے دادے نے گنڈ مار چھڈی ہے، دادے امام حسن نے گنڈ ماری کہ ساڈی صحابہ نال، کیڑے صحابی نال؟ جڑے صحابی دی ساڈے والد نال جنگاں ہوئیاں اودے نال ساڈی، بولو ساڈی صلح. اگے گل رہ گئی تہاڈی. تسی کوئی آندے ہو جی فلانا خطا تے فلانا خطا تے. حضرت سیدنا امیر معاویہ لفظ اجتہاد آپ دی شان تے عظمت واسطے نکلیا، اور کڈ کے تے شریعت نے فیصلہ کیتا کہ حضرت امیر معاویہ نو کارا ثواب تے مولا علی نو دورا ثواب. کارا ثواب تے، بولو کارا ثواب تے. یار جڑا خطا تے ہوئے انہوں ثواب ملتا ہے. یہ خطا تہاڈے والی نہیں، یہ تہاڈے والی، بولو تہاڈے والی. حضرت سیدنا امیر معاویہ نو کارا تے مولا علی نو قادا. اڑیاں لڑائیاں ہوئیاں، اختلاف ہویا. آپ نو کارا تے انہاں نو دورا. تے سرکار دی بشارت بھی سی نا، میرا بیٹا دو اسلامی گروہاں دے درمیان صلح کروائے گا. تے سرکار نے پہلا ہی مور لا چھڈی، میرا امیر معاویہ بھی پکا مسلمان تے میرا مولا علی بھرا بھی پکا مسلمان. گل جڑی میں کرنی ہے، اج تک کوٹلی میانی سٹیج تے سنیا جے حضرت امیر معاویہ خطا تے؟ او بولو نا ذرا اچھی، بولو نا، بولو نا. نہیں نہ سنیا. حالانکہ شریعت دا مسئلہ الگ ہے. اج تک لوڑ پئی ہے؟ او بولو نہیں نہ پئی. اینو جلالی حرامی نو کدی لوڑ پی گئی؟ او اینو کدی لوڑ پی گئی ہے
اما جان دے متعلق کہن دی کہ او خطا تے نے او سنی تے اجتہادی خطا نہیں سن سکتے تے سیدہ کائنات دی خطا کی میں سن سکن دے عابدہ زاہدہ عابدہ عابدہ ظاہرہ. بھائی بات یہ ہے یہ مسئلہ نازک ہے یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ صحابہ کے متعلق بھی خاموش ہو جاؤ آل کے متعلق بھی بس یہی درس ہے یہاں سے جس صحابی کی جتنی شان پڑھو بیان کرو جس آل رسول کی جتنی شان پڑھو بیان کرو. ہمارے آستانے کا عقیدہ کیا ہے خلیفہ اول بلا فصل خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارے نقشبندی سلسلہ نقشبندی آستانہ ہو اور عقیدہ اس کا ڈب آ جائے. دوستو میں جذبات میں اگر کوئی بات زیادہ کر گیا آپ سے یہی چاہتا ہوں محبت چاہتا ہوں الفت چاہتا ہوں مدرسے کا پیار چاہتا ہوں تاریخ فدائیان ختم نبوت کا تعاون چاہتا ہوں اور جو کارکن اس میں کام کرے اس کے ساتھ تمہارا ساتھ چاہتا ہوں. اگر تمہارا ساتھ مل گیا یہ پودے دن بدن ایسا پھل دیں گے کہ پوری اہل سنت کھاتی رہے گی تو کم نہیں ہوگا. یہ کارواں شہید ختم نبوت چلتا رہے گا. اس لیے میں آخر پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم موسمی پروگرام نہیں کروانا چاہتے ہم لوگوں کو نہیں بتانا چاہتے ہماری تحریک نے بتا دیا کہ ہم بغیر اشتہاروں کے آپ کے مامو جان پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی اور سے پیر کنداری بھی آئے تو کہتے مجھے اشتہار دو. پیر صاحب نے کہا رہنے دو جی لگ لگ گئے نہیں منو بخاؤ. آپ نے بخایا اتنے صرف لکھیا اور سے پیر کنداری آسی ماسی دا نام نہیں سی لکھیا کسے بھی نہ صرف اور سے پیر کنداری تے لکھیا تے شاوری پڑھ کے نا اشتہار شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی پڑھ کے تے پیر اجمل شاہ صاحب نو تھاپی دے کے اندر پیرا من گئے پیرا من گیا. یارو نالے آکی ایسی جانشینہ تے نالے موسمی بندے ساتھ کے بندے ایسی کٹھے نہیں کرنے ساڑھے کو اننے بندے نے کتے روڈ بھی بند کرنا پہ نا ٹرین بند کرنی پہ کوئی چیز بند کرنی پہ تے شہید ختم نبوت تے ابا جی حضور دے اننے کر جان سار نے کہ سانو ضرورت نہیں دسو ہاں حال پڑے ہے یا نہیں ویکھو ہاں پڑے ہے یا نہیں اے بقا صاحب ذرا ویکھو ہاں پڑے ہے یا نہیں. اے ساڑھے اج نمائندے آئے نے چھوٹے پیر غلام دستگیر شاہ صاحب انگلینڈ والے انہاں دے مرید بھی نے تو انہاں سپیشل ڈیوٹی لا کر لیا کہ میری جا کے ڈیوٹی دو. وقاص صاحب ڈیوٹی دے نے ایئرپورٹ دین دے جلالی صاحب جڑے نے تے محرم صاحب جڑے نے اگر کوشش تے شروع ہو جانا اے جڑا بھی حال انہوں پرنا پیا ہے نہ پر لینا کرنا ہے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. جی اب چونکہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے میں نے کہہ دیا کہ مفتی صاحب لیکن سید برہان حیدر شاہ صاحب کے 2-4 منٹ جو ہیں مفتی عمران حنوی صاحب لیں گے کیونکہ یہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں اور شہید ختم نبوت کے شگرد رشید بھی ہیں اور دارالفتاح جامعہ نعیمیہ میں ان کو شہید ختم نبوت نے اپنے ہاتھوں سے بٹھایا تھا. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذرا بکرا جو ہاتھ کٹ نہ لئیے نعرہ رسالت. اچھا ہاتھ تسی کھڑے رکھو ایک تینوں نعرہ بھی سکھانا ساڑھی قیادت نے فرمایا ہے لبیک یا رسول اللہ تے بڑا ساڑھا عام نعرہ نا ایک اور بھی نعرہ بڑا پیارا لبیک یا حبیب اللہ اغثنی یا رسول اللہ لبیک یا حبیب اللہ اغثنی یا رسول اللہ لبیک یا حبیب سارے ہاتھ کھڑے کر رسول اللہ لبیک یا حبیب اللہ اغثنی یا رسول اللہ لبیک یا حبیب اللہ اغثنی یا رسول اللہ لبیک یا حبیب اللہ اغثنی یا رسول اللہ لبیک یا حبیب اللہ. اب میں
आस्तान नालिया डोंगिया शरीफ के चश्मो चराग पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत सालदा पीर सैयद अहमद रजा शाह साहब बुखारी आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और हमारे इस इलाके की सियासी शख्सियत चौधरी तारक हफीज साहब और जनाब चौधरी आमर जुल्फकार गुम्मन साहब और दीगर जितने भी रफाका पीर सैयद अब्दुल वाहद शाह साहब और दीगर तमाम रफाका को दिल की अता के रही से खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा लि अहदिन इंदना यदुन इल्ला वक़द काफ़ानहु मा खला अबा बकरिन इन्ना लहु इंदना यदुन युकाफ़ीहि अल्लाहु बिहा यौमिल क़ियामा ओ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद मोहम्मद वाजिद गिलानी दामद बरकातुहुल आलिया उन्होंने हुक्म फरमा दिया। सिर्फ मैं 5 मिनट के अंदर अपनी बात को समेट देता हूँ। शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं तो पिछले दिनों लाहौर हज़रत पीर सैयद फ़िदा हुसैन शाह साहब इकट्ठे प्रोग्राम में थे, तो मैंने वहाँ तकरीर में ये बात कही कि जिस तरह हाफिजाबाद के सैयद अकीदे में पके हैं, हमें इस बात पे बड़ा फ़ख्र है। और शाह साहब बड़े और फ़िदा शाह साहब, हम 4-4 घंटे बच्चों को सबक पढ़ाएं, वो मसला नहीं समझा सकते, वो 1 मिनट में मिसाल दे के मसला समझा देते हैं। यह हमें फ़ख्र है। मैं सिर्फ 2 बातें करूंगा और फिर इजाज़त चाहूँगा। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर जितने भी मेरे पैरोकारों के एहसानात थे, मैंने सब के एहसानात का बदला दुनिया में दे दिया है। एक अबू बकर है कि जिसके एहसानात का बदला मेरा रब क़यामत के दिन अता फरमाएगा। अब जरा बात सुनने वाली आगे, क्या मेरे नबी दूसरे लोगों की तरह सिद्दीक़ अकबर के एहसानात का बदला नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। इसकी वजह यह थी, क्या मैं एक मिसाल से आपको ये बात समझा देता हूं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम उनके एहसानात का बदला दे सकते थे, लेकिन आपने क्यों नहीं दिया? इस मिसाल को यूं समझे, एक बच्चा यहां से पढ़ता है, उसकी दस्तारबंदी यहां होती है, किबला वाजिद शाह साहब उसकी दस्तारबंदी यहां करते हैं। अगर उस बच्चे की दस्तारबंदी शाह साहब कहें कि यहां नहीं करेंगे, हम पीरे कंधारी के दरबार में करेंगे, तो वहां ज्यादा एजाज है। और अगर कहें नहीं, हम अपने जद्दे आला गौसे पाक के दरबार में इस बच्चे की दस्तारबंदी करेंगे, और ज्यादा एजाज है। और फिर कहें इस बच्चे की दस्तारबंदी हम मदीना शरीफ में करेंगे। अब बिला तशबीह समझे, मेरे नबी अबू बकर के एहसानात का बदला मदीने में दे सकते थे, लेकिन फरमाया नहीं, मैं क़यामत के दिन रब के दरबार में अबू बकर का बाजू पकड़ के अर्ज करूंगा कि मौला, ये है अबू बकर जिसने माँ बहन बेटी की इज्जत को तेरे नबी की शान पे कुर्बान किया था। मौला, मैं ये चाहता हूँ, आज सारे नबी हैं, सारे वली हैं, सारी दुनिया खड़ी है, मैं ये चाहता हूँ मौला, आज मेरे अबू बकर की दस्तारबंदी तेरे दस्ते कुदरत होनी चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले कि वफा, क्या ठहर जाओ, दुनिया को पता चले कि वफा इसको कहते हैं। वो सिद्दीक़ अकबर ने मेरे नबी से वफा की। हमारे उस्ताद मोहतरम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद मोहम्मद अजमल गिलानी ने जो खत्म नबूवत में पैरा दिया, इसलिए दिया कि हमारे पीर कादरी भी हैं, नक्शबंदी भी हैं। सबसे पहले खत्म नबूवत में पैरा देने वाला जो शख्स था
اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت عمر کو یہ بات کہنی پڑی کہ اے ابو بکر مجھ سے ساری نیکیاں لے لو، مجھے 2 نیکیاں دے جاؤ۔ ایک نکتہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمایا ساری نیکیاں میری لے لو، مجھے 2 نیکیاں دے دو۔ پوچھا کون سی 2 نیکیاں؟ کہا ایک غار کی رات جو صدیق اکبر نے حضور کے ساتھ گزاری، ایک اس رات کی نیکی، اور دوسری نیکی کون سی تھی؟ فرمایا جس دن میرے آقا کا وصال ہوا، لوگ مرتد ہو گئے، ختم نبوت کا ڈاکو مسلمہ کذاب میدان میں آ گیا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت حضرت عمر نے بھی مشورہ دیا کہ ابو بکر ابھی لشکر نہ بھیجیں، ابھی لشکر نہ بھیجیں۔ لوگوں نے ایک زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، سارے دین کا انکار نہیں کیا، لیکن صدیق اکبر نے کہا نہ بھائی، مسئلہ یہ ہے اے عمر تم بڑے دلیر تھے، آج جس طرح کمزور مشورے مجھے دے رہے ہو، تم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ حضور کی ساری شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، ایک زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، ایک ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ اور ابو بکر چپ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ مدینہ پہ حملہ ہو جائے گا، مدینہ ریاست کو تیس نیس کر دیا جائے گا؟ فرمایا حضور کی عزت، مدینہ کی عزت حضور کی وجہ سے ہے۔ آج حضور کی عزت پہ حملہ ہو گیا، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور تم مشورے دے رہے ہو کہ ابھی ٹھہر جاؤ۔ فرمایا نہ، دشمن کے گھوڑے ابو بکر کو روند جائیں اور آسمان کی گدیں میرے جسم کا گوشت نوچ کر لے جائیں، یہ تو مجھے قبول ہے، لیکن حضور کی عزت پہ حملہ ہوا ہے یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ فرمایا یہ وہ نیکی تھی صدیق اکبر کی جس کا حضرت عمر تذکرہ کرتے تھے، ہمیں کہتے ہیں اس دن پتہ چلا کہ رسول اللہ کے بعد جو دلیر شخص ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ایک حضور کے دین کا مسئلہ تھا، زکوٰۃ کا مسئلہ، اس مسئلے پر کھڑے ہو کر بتایا کہ حضور کی عزت پہ حملہ نہیں ہونے دینا۔ تو پیارے بھائی ایک نکتہ ذہن میں بٹھا لے کہ حضرت عمر کی نظر میں سب سے بڑی کائنات کی نیکی ہے نمبر 1 نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر پہرا دینا۔ سب سے بڑی نیکی ہے نبی علیہ السلام کی ذات پر پہرا دینا۔ وہ صدیق اکبر نے غار کی رات پہرا دیا۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی نیکی کائنات میں یہ ہے نبی کے نظام پر پہرا دینا، اور وہ سیدنا صدیق اکبر نے حضور کے وصال کے بعد نبی علیہ السلام کے نظام پر پہرا دے کر بتا دیا۔ ختم نبوت کے مسئلے پہ آیا، ہمارے استاد محترم نے ساری زندگی ختم نبوت پہ پہرا دیا، اور جس دن آپ کا وصال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی، خدا کی قسم ہے اس دن بھی قلعہ کالر والا میں ہمارے استاد صاحب ختم نبوت کانفرنس کی میٹنگ کر کے آ رہے ہیں۔ اس دن بھی یعنی آخری میٹنگ جو ہمارے استاد صاحب نے فرمائی ہے، ہمارے پیر و مرشد نے فرمائی ہے، وہ ختم نبوت کی تھی۔ ہمارے استاد سید بھی ہیں، ہمارے استاد نقشبندی بھی ہیں، وہ قادری بھی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، اور اپنے بڑوں کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے ہمارے استاد بھی آخر تک پہرا دیتے رہے، اور ان کے جانشین ہمارے مربی و محسن حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد واجد گیلانی صاحب اس مشن کو لے کر چلے ہیں۔ بحمد تعالیٰ ہم دامے دل میں سکھنے آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ ایک عظیم مشن ہے، حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ وقت کی قلت کے پیش نظر میں پروگرام کو اختتامی مراحل کی طرف بڑھاتے ہوئے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی قبلہ مفتی صاحب کے خطاب کے دوران چودھری لیاقت علی ڈگرا صاحب تشریف لائے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور پیر طریقت حضرت سالدہ پیر سید صفدر شاہ صاحب آستانہ لیا جاج والی شریف اب تشریف لائے، میں پھر خطاب الہیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دیگر تمامی احباب کو خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے میں علامہ غلام محی الدین صاحب سے عرض کروں گا کہ قبلہ پیر صاحب خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ آج میں اپنے قائدین کے سامنے ایک عرض رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ ہے کہ آپ نے شفقت فرمائی، الحمدللہ ہم ختم نبوت کے کارکن ہیں، اور میں آج یہ اتنے بڑے پنڈال میں اعلان کرتا ہوں کہ میری جند، میری جان، میرا مال، میرا تن، میرا دن، میرا سب کچھ، میرا وقت تک پیر اجمل شاہ صاحب کے جانشین پر قربان ہے۔
آج میں نے یہ جملہ پیش کر دیا. بہرحال آگے میں نے شاہ صاحب کو دعوت دینی ہے تو ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں, ذرا بولو سبحان اللہ. شاہ صاحب جس انداز میں بیان کرتے ہیں میں انہوں اپنا استاد مننا کیونکہ اس گھرانے دی میرے اندر تھوڑی چلک پائی جاندی ہے. ذرا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. ایڈا ٹھلا آستانہ لیا کوٹلی میانی شریف دا مجمع نہیں ہوتا, ٹل مار کرو سبحان اللہ. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک نماز نا جدو آپ لوگ سمجھ آگی گل دی تے آپ نے ایک نماز جڑی سی نا وہ آکے حضرت امام حسین دے ایک پڑھیاں دو پڑھیاں آپ دے پیچھے پڑھیاں. توجہ نہ میرا جملہ سنیا جے اے احساس دا پیغام ہے. آج لوگ سانو گلاں کر دینے کہ جناب سیدہ کائنات تے پیرا دے دیو تے جناب بڑیا گلاں اور میں کیا چلیا تینوں کی پتا ہوئے سیدہ کائنات دا نوکر ہو جاندہ ہے اور اتھے بھی پیڑا پا رہے اتھے بھی پیڑا پا رہے. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو میرے آقا امام مقام امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ چاہے تے آکے آپ نے اقتدا کی تھی, ایک نماز پڑھی یا دو نمازاں پڑھیاں. ہن جملہ سنیا جے تے بندہ کوئی تھلے ہاتھ رکھے نا ہاتھ دل مار کے سبحان اللہ کیا جے. اگر ایک نماز امام علی مقام دے مگر حضرت حر پڑھن او تے جنتی نے تے جنہ ساری عمر میرے نبی دے پیچھے اور جنہ ساری عمر میرے نبی دے پیچھے اقتداج پڑھیاں نے اور اس جنے دا نام سیدنا صدیق اکبر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک گل یاد رکھیا جے ٹائم ہوندا تے شاید میں اگلی گل بھی کردا لیکن ٹائم نہیں. ہن شاہ صاحب نوں دعوت دینی قبلہ حضرت تشریف لے آو تے میں ایک شعر پڑھا ذرا کہو سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ. نام آتے ہی اے نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر, نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے اور کالیات چلیا کیوں بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. نعرہ تکبیر, ہاتھ چک کے میرے بھی نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, نعرہ تحقیق, ہاتھ چک کے نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, شان سیدہ کائنات, شان سیدہ کائنات. حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت, خطیب ذیشان, خطیب نقطہ داں, حافظ آباد کی شان, بلکہ میں جاکھوں گا سیدہ ذیشان. میرے استاد گرامی حضرت قبلہ علامہ پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب آپ تشریف لے کے آن تو میں آپ دی بارگاہ شمایت پیش کرنا وہ آپ تشریف لے کے آن. چلو پھر ایک نعرہ مارو, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, ہاتھ چک کے میرے ویر نعرہ تکبیر. ایویں سنیا نعرہ تکبیر چکو نعرہ چکیا کہ نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید.
لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی محبت نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اسی تے میں نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام کی سونی محفل سجا کے صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت برادر مکرم صاحبزادہ پیر سید محمد واجد شاہ صاحب گیلانی نقشبندی آپ دے اس دارالعلوم کے اندر حاضر ہاں. میں دعا کرنا اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے. میرے انتہائی واجب التعظیم شیر اہل سنت، نازش اہل سنت، جگر گوشہ حافظ الحدیث، واجب التعظیم واجب التکریم صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید محمد محفوظ شاہ صاحب مشاہدی زید اشرفہ آپ تشریف فرما نے استنال نال میرے دائیں بائیں میرے مسلک کے علماء میرے بزرگ یقیناً ہر اعتبار تو سینئر لوگ میرے سٹیج دی زینت نے ایک طالب علم دی حیثیت اور میں اپنے بزرگوں سبق سنان کی کوشش کر لگا. اللہ تعالیٰ میرے مسلک کے علماء دیا عمرہ کے حصہ میں برکت عطا فرمائے. لو جی دعائیہ اور ابتدائیہ جملے میں بولنے سچ بول رہا ہوں. شاہ صاحب نے فرمایا کہ تسی بیٹھ کے تقریر کرو. تو یہ دو وجہ سن نہ بیٹھ. پہلی وجہ یہ کہ ابھی تو میں جوان ہوں، میری کوئی کمر درد نہیں، میں تھکے یا نہیں، کوئی بالکل فٹ آتی ہوں، کوئی ادب کا تقاضا نہیں سی کہ میں بیٹھا. تو تیسری وجہ ایک اور ذہن کا آگے وہ یہ کہ اگر بیٹھ جاتا تو شاید پچھوں میرے صحیح نظر نہ ہوتا. اور میرے سارا نظر آئے گا کہڑا کمر کرنا کرتا ہے، کہڑا اشارے کرتا ہے، کہڑا چکر کے تھلے منہ کر کے بیٹھا ہے، کہڑا بول رہا ہے، کہڑا نہیں بول رہا، سارا میرے نظر آ جائے گا. 5 منٹ میں تمہیں دیاں گا، تہاڈی مرضی ہے، تسی بولو تا بھی کچھ نہیں آتا، نہ بولو تا بھی کچھ نہیں آتا. 6ویں منٹ سے میں بڑے ادب میں گزارش کراں گا کہ پیرا موضوع سجا کے مینوں لفظ کشائی کرنے کا موقع دیتا ہے. نہ میں آپ بے سوال ہونا چاہنا، میں اپنے مجمے نو ہو دینا. جیڑا جتنا بڑا چودھری ہوئے، چودھری تو میری گل نہیں ہے. میرے میں ٹریجڈی یہ ہے میری پہلے چودھری بنی، میں آپ نبی کا کمی نبی کے کمی ہے نبی کی گل کرنا. چودھری بندہ خاموش رہے گا، کوئی چودھری میری گفتگو نہیں بولے گا، صرف اور صرف حضور کے نوکر اور کمی بولنا. وہ بھی ادو بولن گی جو میری گل نہیں سمجھ آئے، سمجھ نہ آئے تو نہیں بولنا. سمجھا تھا کہڑی گل دیا کی ہے سمجھ نہیں آئی، سمجھ آئے بولنا. اگر بڑی اجازت ہو تو شروع کر لو. میں جہی آئے مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، توجہ فرمائیو حضرات. سورۃ آل عمران کو دی آیت نمبر 181 پڑھی ہے. میں یہ شان نزول سنو. اور شان نزول ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تے تیرے مدنی کریم آقا نے ایک بستی وال ایک علاقے وال کچھ دین دی تبلیغ دے واسطے لوگاں نو دین سکھان دے واسطے بھیجیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر اس بستی وچ گئے، جا کے فرمایا بھائی بستی والے ہو، میرا اللہ وحدہ ولا شریک ہے، او دی الوہیت اور ربوبیت تے ایمان لے آؤ، نبی پاک کی نبوت اور رسالت تے ایمان لے آؤ. جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر اس بستی والے نو تبلیغ اسلام کی تھی، اور اس تو بعد آپ نے حدیث دی آیت مبارکہ پڑھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جڑا اللہ نو قرض حسنا دے؟ مطلب دین سے خرچ کرو، دین سے خرچ کرنے تبلیغ جڑی کی تھی. حضرت سیدنا صدیق اکبر جس وقت یہ آیت مبارکہ تلاوت کی تھی نا، اس پنڈ دا ایک بندہ ہر پنڈ دو طرح سے چکر چپڑی لگ جاندے، اس پنڈ دا ایک جناب بندہ وہ دا نام سی فقاس نامی ایسی یہودی، وہ بڑا چھال مار کے انہوں نے کیا کہ تسی جناب آئے دین کی تبلیغ کرن تے آ کے آندے ہو خرچ کرو تے دین اللہ دی الوہیت تے وحدانیت تے ایمان لے آؤ تے تواڈے نبی دی نبوت تے ایمان لے آؤ تے نال آندے ہو کیڑا جڑا اللہ نو قرض حسنا دے او فقاس نامی یہودیاں دا ہے. اے دا مطلب ہے جن نے اللہ نو قرض حسنا دینا ہے، قرض دینا ہے. مطلب ہے اللہ فقیر ہے تے اسی
ماریا جی چلو تھوڑے نبی نے گل کر رہے ہیں نبی تو غلام آ گیا حضور دے کول آپ کہندا جناب چنگے بندے تسی تبلیغ کرن واسطے بھیج دیو پے یہ تبلیغ دا طریقہ تہاڈا جڑا نہ مننے نوں تھپڑ مار دے نے ہائے چنگا بندہ تساں تبلیغ واسطے گھلیا تبلیغ کرے کی طریقہ تھپڑ ماردا پھردا ہے رسول نے فرمایا کی مطلب ہے تیرا انہاں کہ جی پوچھو جڑا بندہ گھلیا جے انہیں مینوں تھپڑ مار کڑیا اوتھے فرمایا ابو بکر جی دا چالو ایک کیا کہتے ہیں ایسے اس بس کی طبعی میں حضور رہ گیا سمجھنا اور میں پھر چھپڑ ماریا جے میں پھر ماریا جے ابو بکر تبلیغ کرنے واسطے بھیجیا ہے لوگوں نے چھپڑ مارنے واسطے بھیجیا ہے ماریا کیوں ہے تفسیر منظری پڑھو گے یہ تفسیر پڑھو درمیان پڑھو گے تین تفسیرات تو میں پڑھے لیکن انہوں نے کلمہ خطرہ کہنا انہاں جنہاں تفسیرات تو میں پڑھے کسی اور کو تسی رب جاؤ میرے مطالعے کی کمی میرے نلائکی میں پڑھ نہیں سکیا گل ضرور ہوے گی انہاں جنہاں جو وہاں کی ذمہ داری میری ہے صحابہ تفسیر مظہری لکھتے ہیں صحابہ تفسیر ابن کثیر لکھتے ہیں صحابہ تفسیر روح البیان لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جس وقت حضور فرمایا اے پیارے صدیق کیا تین تبلیغ واسطے حضرت سیدنا صدیق کو رسال کر ہر کسی یا رسول اللہ میں تبلیغ کی تھی اس کو بعد میں سورت حدیث یاد پڑھی ہے کہ کیڑا جڑا اللہ نو کر نہ دے کہ انہیں خدا کا مطلب لے کے انہیں آخیا جی مطلب ہے جڑا اللہ قرض منگتا پیا اللہ دین چشی گنیا ان میں اللہ کی توحید کی تھی تے حضور نے جلال آ گیا میں نہیں برداشت ہویا حضور نے فرمایا اس فقاس نمی یہودی ورگو کر اللہ کیا یہ گل کیتی ہے اچھا حضور نے پوچھنا تو یہ گل کیتی ہے وہ مکر گیا صاف مکر گیا انہیں تو میں گل کیتی نہیں میں گل کیتی نہیں اور سنیو صدیق نے کیتی ہے ایتھے تانوں لیاونا چاہنا بس کوئی لچھے دار خطابت میں تے طالب علم میری تے حیثیت ہی نہیں لیکن میں جو سمجھانے اگر کامیاب ہو گیا تو میں سمجھا کہ میرے اندر مقصد پورا ہو گیا ہے نبی تو غلام صدیق نے کیتی ہے او آکھے میں نہیں کیتی او شاہدی وہ آکھے میں کیتی نہیں صدیق اکبر خاموش ہو گئے یا رسول اللہ نے کیتی ہے وہ آکھے کہ میں نہیں کیتی یہ نہیں کیتی غلط پہ نہیں کرتا پیا او نبی تو غلاموں پڑھو قرآن میں قرآن دی آیت پڑھی ہے اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کیتی یا رسول اللہ نے آکھی ہے وہ آکھے جی میں نہیں آکھیا جھوٹ بول دے پیا وہ جس نے صدیق دی صداقت حرف آیا تیرے تے میں رب العالمین نے فرمایا اے جبریل رب جلیل حکم ہوئے فرمایا اے میرے صدیق دی صداقت حرف پہ ہوں گے جا قرآن میرے یار دی بارگاہ چلے جا کملی والیا رب آندے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء کملی والیا تیرا رب آندے سنیا میں سنیا میں آکھے آئے میں سن لو میں آیا اپنے گھر نہ دیکھ میں خطیب بن کے آیا کہ میں بلوال جانا میں پورے پار نہ جانا کہ میں پاکستان بن کے جانا ایتھے میں اپنا بھائی بن کے چھوٹا آیا لیکن سچی گل ہے ایتھے کم ٹھیک ہے اوتھے لوڈ چھڑے گئے سبحان اللہ فرماؤ ذرا چلو میں تہاڈے ول منہ کرنا حضرت سیدنا صدیق اکبر یا رسول اللہ نے آکھیا ہے وہ آکھیا میں نہیں آکھیا اللہ نے فرمایا اللہ قد سمع اللہ قول الذین کملی والیا تیرا رب اعلان کر دے تیرا رب دسدا پیا سونے نے آکھیا ہے سونے نے آکھیا ہے کیوں ہن سنو اللہ نے صداقت صدیق کی گواہی دیتی ہے کہ نہیں تے لگو جس صدیق کی صداقت دی گواہیاں رب دے ہوئے جس صدیق کی صداقت دی گواہیاں رب دے ہوئے یاد رکھو صدیق نہیں ہوئے جدے منہ سچ نکلے منہ جھوٹ نکلے صدیق ہوئے گا بولو دے صحیح منہ جھوٹ نکلے صدیق کے قبلہ مفتی صاحب کے علماء بیٹھے رہے صدیق کے رہتا ہی نہیں یہ تے وہی صاحب ہے یہ بندہ نہ رکھیا ہوئے کوئی بندہ نہیں مثال یاد آ گئی وہ کسی آستانے تے گیا
شیر یار جیڑا جھوٹا ہوئے صدیق نہیں ہوندا جیڑا صدیق ہوئے جھوٹا نہیں ہوندا تے صدیق کی صداقت دی گواہی رب کردا پیا کیوں اللہ دی غیرت نے گوارا ہی نہیں کیتا میرے محبوب دے صدیق دی زبان تے کوئی حرف آوے فرمایا محبوبہ میں گواہی دینا انہیں گل آکھی ہے قالوا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء انہیں آکھیا کہ اللہ فقیر ہے تے اسی غنی ہاں یہ دی گواہی میں دینا وا کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر بنا چھڑیا شاہ جی کی آنکھ ہو گئے میں کیا آتے ہیں در پہ مانگنے والے بڑے بڑے میں پتہ ہے میں ذرا مشکل پڑے میں اپنے آپ کو سوال دینا چاہتا ہوں آتے ہیں در پہ مانگنے والے بڑے بڑے دو باری میں پڑے اگر طبیعت اجازت دے وے تسلی مل کے آنکھو آتے ہیں در پہ مانگنے والے بڑے کو مانگنے والا حضور کا پڑھے لکھے بندے نو دعوت ہے ذرا مل کے بولو پایا ہے سب کو مانگنے والا حضور سلامت ہے زندگی ان کی رحمتوں سے سلامت ہے زندگی اور ہر نبی دا نمکھار بولے گا ہر حضور دا نوکر بولے گا دنیا میں فیض عام ہے سارا حضور کا ہاں دنیا میں فیض عام ہے سارا کائنات میرے نبی دے دھرتی خیراتے پل دی بھئی آگے چلو ذرا اچھا تو سب میرے بار دیکھنے میں نارے قرآن پاک بھی ایت پڑھا گا لے سمجھان دی کوشش کرنا گا جس وقت ہجرت دی رات سیدنا صدیق اکبر اور حضور علیہ السلام لمبی گل میں شورٹ کرنا چاہنا دار میں گئے اللہ نبی پاک کا صدقہ تو ہم لے جائے جڑے گئے انہوں نے دیکھے ہیں جڑے نہیں گئے اللہ حضور کا صدقہ کرے تو اسی جاؤ غار سور شریف کہ جا کے دیکھو غار سور شریف کی اندر کی جگہ ہے نا وہ تو دو دنیا بھی آئی گئی سمجھان سکیا جیڑی غار سور دا اندر حجم ہے نا وہ تو دو دنیا ہے ہی نہیں وہ تو دو بندے ہوئے ہی نہیں ہاں پھر آئے بھی ہے کس صورت حالت میں توڑے نال توڑے شہر ہو توڑے نال توڑے پیر ہو توڑے نال توڑے ابو جان
مارو سر مارو یار سر مارو ذرا حضور دا صدیق نو فکر سی مصطفیٰ دا تے نبی دا دل مبارک جو پتا سی کہ اے میرا فکر پہ کر دے. حضور نے فرمایا قرآن دے لا تحزن صدیق فکر نہ کر. پتا تو میرا فکر پہ کرنا ہے, میرا فکر صدیق فکر نہ کر. تے ہجرت دی رات صدیق نو اپنا ڈر نہیں سی, یار دا فکر سی, یار دا فکر سی. اور نبی دے غلامو توجہ فرمائیو, میں عرض کر پھر پہلے پیچھے چلیے. جیڑا صدیق ہوئے دے منہ کدی جھوٹ نکلدا نہیں. ادھر تمہیں کدی شکر سنانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے تو واپس تشریف لے, ایک جنگ تو حضور واپس تشریف لے, اور حضور جس وقت مدینے پاک تشریف لے ہوندے سن, مدینے دے لوکاں دی روٹین شیڈول معمول ایسی جدوں لشکر اسلام مدینے وچ داخل ہونا, سارے لوکاں او مدینہ پاک دی باؤنڈری لائن تے چلے جانا, او نبی حدود تے چلے جانا. جتے حضور آنا اہلا و سہلا مرحبا, حضور آؤ ساتھ بسم اللہ جی آئے لشکر اسلام فتح حاصل کر کے آئے. اچھا ایک دن حضور نا ایک جنگ تو واپس آئے, سارے مدینے دے لوگ مدینے دی لائن آف کنٹرول تے آ گئے, مدینے دی حدود تے آ گئے, مدینے دی انٹری پوائنٹ تے آ جائے. جس نے آئے نا اور بات والا نبی ادھر سارے لوگ حضور کو ویلکم کرنے واسطے آئے. ایک مدینے دی پٹڑی سی بائی نا ہاتھ وچ میرا وجدان آندا ہے, وہ پتہ بھی ہے سوٹا پڑیا ہوئے گا تے ہاتھ کم دے نا, وہ بھی مدینے دی انٹری پوائنٹ تے کھڑی ہے. جو حضور آئے نا, ہاں جی السلام علیکہ یا رسول اللہ, لجپالو سلام ہوئے. حضور میرا پتر
لیا جی لو جی عمر پاک بھی چلے گئے میں کتابت اندر پڑھے اس تو بعد جناب علی عثمان پاک آ گئے وہ ماں دی محبت کے شدت تک کی جائے فاقی جائے آنجی عثمان پاک میرا پتر کتے جے عثمان پاک نے کہا حضور بھی چلے گئے نے عمر بھی چلے گئے نے دسیا انہوں دھواں کوئی نہیں حکمت ہے نا جلاد ہے عثمان آدھے نے اماں اے پچھے علی آ رہے ہیں پچھے علی آ رہے ہیں تسی علی نو پوچھ لیا جے ہن جس ویلے تھوڑی دیر گزری تے علی پاک آ گئے پھر وہی مائی دا سوال اودی شدت بھی ود گئی بھئی سارا قافلہ لنگدا جاندا ہے قافلہ اینڈ پہ ہوندا ہے حضور حضرت مولا علی آئے نا وہ مائی آندی پیارے علی میرا پتر کتھے رہ گیا ہے تے علی بھی دیو نا جے بارے میرے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم دا شہر علی دا دروازہ ہے علی سوچیا حضور نے نہیں دسیا عمر پاک نے نہیں دسیا عثمان پاک نے نہیں دسیا ظاہر کچھ راز ہے حضور نے صلوات والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر نو قافلے دے اینڈ رکھیا کہ آخر تسی تہاڈی قیادت میں تہاڈی جڑے کنٹرول وچ قافلہ رہے تے واپس مدینے آوے اینڈ تے حضرت مولا علی آئے نا تو علی نے فرمایا پیچھے ابو بکر آ رہا ہے میں تو بندے 10 سال نہیں بولے حضور حضرت مولا مشکل مسافر نے اماں پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں تسی انہوں نے پوچھ لیا جے نبی جو غلام وہ تھوڑی دیر گزری میں عرض پہ کرتا سن جڑا صدیق ہوئے تے منہوں کبھی جھوٹ نکلدا بولو تے صحیح یار اور جڑا جھوٹا ہوئے صدیق نہیں ہوندا جڑا صدیق ہوئے او دی زبان چوں کبھی غلط نہیں نکلدا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم آپ نے فرمایا ماں پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں تسی پوچھ لیا جے قافلہ سارا داخل ہو گیا آخر تے حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ ماں دی محبت تے تڑپ اپنے پتر دی جدائی حضرت سیدنا صدیق اکبر نو پوچھ دیے پیارے ابو بکر میرا پتر کتھے وے وہ نبی دو غلام ابو بکر پاک نے سوچیا حضور چلے گئے نے عمر چلے گئے نے عثمان چلے گئے نے علی چلے گئے نے کسے دسیا نہیں ماں دی شدت دس دی پئی ہے کہ پتر دی جدائی وچ تڑپ دیے پئی حضرت فاروق سیدنا صدیق اکبر نے دل میں سوچیا کہ مائی دا پتر تے شہید ہو گیا ہے مائی دا پتر تے شہید ہو گیا ہے جے میں کہہ دیتا نا کہ اماں تیرا پتر شہید ہو گیا ہے اے بچے گی نہیں اے پتر دا صدمہ دل چلے گی فرمایا اماں کیا پوچھی آئی آندھئے جناب میرا پتر کتھے وے بے ساختہ سیدنا صدیق اکبر کی زبان جو نکلیا فرمایا ماں تیرا پتر پیچھے لگاؤں گا ماں تیرا پتر پیچھے لگاؤں گا نبی تو غلام ہو جو سیدنا صدیق اکبر دی زبان جو نکلیا خالق کائنات نے فرمایا اے جبریل میرے یار دے صدیق دی زبان جو نکل گیا ہے اور صدیق دی زبان جو نکلیا ہے اگر مائی دا پتر آوے نا صدیق دی صداقت ہے حرف آئے گا پیارے جبریل آج صدیق دی زبان جو نکلے ہے میں رب حکم پہ دینا اس مائی دا پتر زندہ کر کے مانو ملا دیتا جائے اس مائی دا اللہ نبی دو غلاموں اللہ دی غارت نے کہاں نہیں کیتا صدیق دی زبان جو نکلے تو باز اللہ کچھ صداقت صدیق کے پر حرف آوے فرمایا کیونکہ صدیق کیا کہنے ہیں کہ آ رہے ہیں اور ماں دا پتر زندہ کر کے مانو ملا دے جس نے پتر ملیا ہونا نا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمان تو بعد میری محبت آندھی ہے نبی دو غلاموں میرا پیار آندھا ہے جس نے سارے ہمیں کھیا ہوئے گا صدیق دی زبان تے اللہ نے کتنی کرم نوازی فرمائی ہے اللہ نے مہربانی فرمائی ہے میرا وجدان آندھا ہے سارے صحابہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر دا قصیدہ پڑھیا ہوئے گا منقبت صدیق اکبر پڑھی ہوئے گی شاہ جی کی آنکھیں ہوئے گا میں کیا میری محبت آندھی ہے سارے صحابہ نے اے ہوئی قصیدہ پڑھیا ہوئے گا نبیوں کے بعد وہ نبیوں کے بعد وہ سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد وہ سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ نہ بھائی نہ کوٹلی میں انی شریف آلے ہو سدھی دے صاف گل تینو سارا سر نہیں ادا دینا پڑ رضی اللہ تعالیٰ ہو اس محبت نل کے پتہ لگے حضور دے نوکر بیٹھی ہوئے نے
नबियों के बाद वो नबियों हुण मैं तेरे वाले इशारा भी करना है नबियों के बाद वो सबसे बेहतर रदी अल्लाह हो इंज नहीं अपना वॉल्यूम भी थोड़ा जा बढ़ाओ सिर्फ बोला बोला नहीं थोड़ी ये फसा गूंजनी चाहिए आस्ताना आलिया कोटली मियानी शरीफ दे डरो दीवार तबाह हो जान सैयद अकीदा हजूर दे नौकर बैठे ने नबियों के बाद वो सबसे बेहतर रदी अल्लाह हो ताला अन हो नबियों के बाद वो सबसे बेहतर रदी अल्लाह हो ताला अन हो आज असी किया ने हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मोहम्मद महफूज शाह साहेब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान साहेब हजरत अल्लामा मौलाना सैयद वाजद शाह साहेब दुनिया वाले इतने दुनिया दे से मौलाना ते अल्लामा ना हजरत हजूर दे सहाबा की आंदे ने मौलाना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौलाना हाथों बुलंद करके इकरार करो मौलाना सिद्दीक़ अकबर ताला अन्हो मौलाना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुण जरा वेखो मेरे वल इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इदा जरा तर्जुमा सुन ले तवज्जो मेरे वल देखिए तो वो गार का मंजर कौन है बैठा गोद में लेकर सुभान अल्लाह देखिए तो वो गार का मंजर कौन है बैठा गोद में लेकर देखिए तो वो गार का मंजर कौन है बैठा गोद में लेकर सरवर आलम का सर अनवर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सरवर आलम का सर अनवर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुण जरा आखिरी दफा हथों बुलंद करके आखो मौलाना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौलाना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह यार के नाम पे मरने वाला सब कुछ सदका करने वाला यार के नाम
پہ مرنے والا، سب کچھ صدقہ کرنے والا، یار کے نام پہ مرنے والا، ارے سب کچھ صدقہ کرنے والا، منزل عشق صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ، منزل عشق صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ، مولانا صدیق اکبر رضی اللہ۔ کہتے نہیں ایک حدیث پاک اور سنان دی اجازت ہے کیونکہ لمٹڈ ٹائم ہے، میرے پورا احساس ہے اور میں نے حکم ملیا سی شاہ جی اے ضرور کوٹ نہیں میانی شریف ہونا دے اے حدیث ضرور سنا جگڑے دن چند دن پہلے کوئی اتنے گئے سن حدیث پاک میں سنائی سی تو لگا جیڑی اتنے سنائی پیڑ دا نام میرے کھول کے شاہ رہے جھوٹے وہ حدیث پاک تو سنانا، لیکن کون سیدنا صدیق اکبر، ذرا با جماعت بولو نا سبحان اللہ۔ حالت کائنات نے فرمایا اے پیارے جبریل، عرض کی جی رب جلیل، اچھا میرے یار کو میرا پیغام جا کے دے۔ رب العالمین کی پیغام ہے، ہن سنو ذرا علماء بیٹھے نے، جبریل حضور دا رب العالمین دا پیغام لے کے سرکار کو لائے، اور آج پتہ کیا کہتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد ان اللہ تعالی امرکا ان تستشیر ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جبریل کہندے نے یا رسول اللہ توڑا اللہ تنو حکم پہ دیندے ان اللہ تعالی امرکا، سونیا تیرا رب تینو حکم پہ دیندے جدو کوئی کم کرنا ہوئے پہلے ابو بکر نال مشورہ فرما لے، تے جس ابو بکر نال مشورہ کرن دا میرا اللہ اپنے محبوب نو حکم دے وے اس صدیق کا کی مقام ہوئے۔ یاد رکھو آستان عالیہ کوٹلی میانی شیخ، اور یاد رکھو شاہ صاحب میں اپنی گل پیچھے پتران سی علی دے، کہیں دو تو گل لگ جانی ہے، کہیں میں سمجھانے میں کامیاب ہو جانا ہے۔ پتران اسی علی دے تے طریقت لو سی نقش بندی ہیں، طریقت لو سی نقش بندی ہیں تے تینو سنیاں دے عقیدے دی سمجھ ہونی چاہی دیئے۔ علی دا پتر ہو کے نقش بندیاں دے امام دے قصیدے نہ پڑھے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ آپ تینوں علی دا پتر دی زبان وچوں نقش بندیاں دے امام دی شان سنانا، حدیث پاک سنا کے بات ختم کر دیاں گا، ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ جتو حدیث پڑھنے لگا کتاب دا نام ہے کنز الامال، میں کہ بھی گل کرنا کیونکہ طالب علم میری حیثیت یا اوقات جنہیں کو ہے اس مطابق سینئر لوگ بیٹھے ہیں، میں ایک شاگردہ دے حیثیت رکھنے سامنے کنز الامال شریف، انہوں لکھنے والے حضرت علامہ الشیخ علی متقی بن حسام الدین برہان پوری ہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ دے ولی شعر سن کے سبحان اللہ بشک نہ حدیث حوالہ سن کے سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ کنز الامال پڑھو، بزرگان پوچھو، علماء پوچھو، ڈنکے دی چوٹ بیان کروں گا، بخانا بھی میری ذمہ داری ہے تو سننا بھی میری ذمہ داری ہے، انداز میرا اپنا ہے۔ شیخ علی متقی کنز الامال دل درد فرماندے نے لاتیو مولا علی مشکل کشا شیر خدا حل عطا اسد اللہ وجہ اللہ کعبے دا گوہر سہرہ دا شوہر حسنین دا بابا نبی دا ویر سنیہ دا پیر۔ اچھا میں نے ایک گل تے دسو، میرا تے سید قرآن ادھر دا خیال ہے جننے بیٹھے نے پکے ٹھکے سونے صاف ستھرے عقیدے والے بیٹھے نے، اگر گل میری ٹھیک ہے تے پھر میں اپنے بابے دے لقب بولنے تے کئیاں دے چہرے پریشان کیوں نے؟ صحابہ کننا نعرف المنافقین بذکر علیہم،
اسی مومن تے منافق دی وانڈی علی دے نام تو کردے سن فتوا میرے تے نہیں صحابہ فرماندے پے میں نہیں آکھاں گا ایتھے وچ منافق بیٹھ رہی غلط بات ہے جڑا ساڈے گھر آ گیا سارے پکے ٹھکے تسی مومن بیٹھے ہو پر ماشاءاللہ پچھو ہیں ڈھلے واہ واہ سارے اے تے فتوا کوئی نہیں ڈھلے ہون تے فتوا کوئی نہیں منافق میں تو آکھیا کوئی نہیں نبی دے غلاموں شیخ علی متقی فرماندے نے کنز القماشی وچ کہ آپ فرماندے نے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم آپ ایک مرید خاص مرید پیران دے بڑے مرید ہوندے نے ماشاءاللہ شاہ جی قبلہ دے ماشاءاللہ میرے بھائی جان پیر سید احمد رضا شاہ صاحب ڈونگی شریف والے وہ بھی تشریف لاتے سارے بڑے بزرگ بیٹھے نے بڑے مرید بڑے پیران دے بڑے مرید ہوندے لیکن کچھ مرید ہوندے پیر دے بڑے نیڑے ہر ویلے خدمت مامور نیڑے تے جڑا پیر تو دور ہو جائے پھر پتہ نہیں بیڑا گھر کیویں ہوندا ہے نوٹ ایسا سمجھ رہی پیر تو جڑا دور ہو جائے پر یہ مسئلہ ہے نا پیر بھی پیر ہوئے میں انہیں کہا پیر جی مرید بڑے ہو گئے نا چپ کارے بھوکے مردے سارے ٹوٹ جان پیر ہوئے لجپال ہوئے نبی تو غلاموں ذرا توجہ فرمانا شیخ علی متقی فرماندے نے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم آپ تک مرید خاص مرید وہ دی ڈیوٹی پتہ کی سی جدو تہجد دی نماز دے ویلے مولا علی بیدار ہوندا سی نماز تہجد پڑھن واسطے وضو کراندا ہے وضو کراندا سی بڑی محبت والی گل ہے بڑی مہربانی نہ آپ اس وجہ وجہ میرے کرایا جی مسکرا کے اللہ سبحان اللہ فرما دے جائے ایسے فلو وچ وہ تہجد دی نماز ویلے مولا علی وضو کراندا سی اچھا جی ایک دن روٹین وائز مولا مشکل کو شاہ وضو فرمان پہ وہ وضو کرائے پہ کنز العمال پڑھ جس وقت مولا علی نے وضو کر دیا قدمہ پاکاں نوں دھو رہا نا علی پاک قدمہ پاکاں نوں دھو کے ساڈے ابا جی اپنی جگہ تو اٹھ لگے نا مولا علی مشکل کو شاہ اپنی جگہ تو اٹھ لگے وہ مرید پیراں تے ہتھ رکھدا مرشد جی پیر جی علی فرما ہاں جی ہاں بھائی کی گل ہے آندا سرکار تو ویلا ویکھو کڈا سونا ہے انداز میرا پڑے جناب اتو ٹائم ویکھو کڈا سونا ہے فرما ہاں تہجد دی نماز دا ویلا ہے آندا اللہ پالو تہجد لے ٹھانو اٹھ کے وضو کرائی دے تے کچھ جوڑی پاؤ نا اچھا کیوں سوری دے نہیں گل کیتی نا مولا علی کھلکھلا کے مسکرائے میں کھلکھلا کے مسکرائے وہ کنفیوز ہو گیا وہ آندا جناب کوئی منگنے وچ غلطی ہو گئی کوئی جناب لفظاں دا چناؤ ٹھیک نہیں ہویا مینوں منگنے دی جاچ نہیں آئی کوئی لفظاں دا انتخاب ٹھیک نہیں قرآن نہیں ہے گل نہیں ہوئی آندا لجپالو مڑ دین لین چھڈو دسو ہسے کیوں تسی بھی مسکراؤ نا تھوڑا جہا یار مینوں کنفیوز کیوں کردے پے ہو وہ آندا لجپالو مڑ دین لین چھڈو دسو ہسے کیوں ہو ہن سنو ساڈے ابا جی کی فرماندے پے بخان دی ذمہ داری میری ہے حضرت مولا مشکل کشا فرماندے نے اوے میرے مرید میں ہسیا اس واسطے ہاں اوے مینوں ویلا یاد آ گیا آندا لجپالو کیڑا فرمایا رب کعبہ دی قسم ایویں نماز تہجد دا ویلا سی تے میں مصطفی جان رحمت رو وضو کراندا تھا علی آندے نے میں حضور نو وضو کراندا تھا پیا وہ آندا لجپالو پھر فرمایا مسکرایا اس واسطے بالکل یہی منظر دہرایا گیا اوے حضور وضو فرماندے سن پے میں نبی نو وضو کراندیا نبی پاک وضو کردیا جس نے قدماں پاکاں نو دھوتا نا اس غیرت مند ماواں دے گھر میں پترو علی آندے نے حضور نے قدماں پاکاں نو دھوتا حضور اپنی جگہ تو اٹھا لگے علی حضور دے قدماں تے نے یا رسول اللہ آقا جی فرماندے میں حضور دے قدماں تے ہتھ رکھے نا حضور نے آواز دتی نا میرے نبی نے کر کے میرے ول ویکھیا ہائے علی نے حضور نے میرے ول ویکھیا علی تے پہلی حضور ول ویندے سن پے جس لے نینا نال نین ملے نا اکھاں وچ اکھاں پیاں نظراں نال نظراں ٹکرائیاں میری محبت آندی نبی دے غلامو جس لے علی نے نبی نے علی ول ویکھیا ہوے گا تہجد دی نماز دا ویلا ہے تے میرے بابا مولا علی نے ایہو آکھیا ہوے گا محبوب کے دو نین پہ محبوب کے دو نین پہ محبوب کے دو نین پہ سو نین تصدق محبوب کے دو نین پہ سو نین تصدق محبوب کے دو نین پہ سو نین تصدق سو نین
تو کیا چیز ہے سولین تو کیا چیز سولین تو کیا چیز سولین تو کیا چیز ہے کولین تصدق سبحان اللہ پتہ لگے میرے بابے دے نام دا فیض کرنا ہے چلو جی اگے سنو بات مکمل کرنا چاہنا کنٹرول مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم فرمانے میں حضور نے قدمہ یا رسول اللہ آقا جی حضرت کو میرے بات آمدہ لبو جی علی ہاں جی کی کر رہے اللہ جبالو تو ٹائم ہے کو کڈا سونا ہے فرمایا ہاں تجدی نماز دا ویلے یا رسول اللہ تو میں تجدد اٹھ کے وضو کرانا فرما پھر سونے کچھ چولی پاؤ نا اللہ کرے جو پیچھے بیٹھے سارے ایسے مہینے مدینے سے پہنچ جائیں دعائی دینا میں اگر سبحان اللہ کہنے دل نہیں کرتا پیا کسی بندے تا نہیں بھی نیکی کرتے وقت دل کرتا میرے کو میرا نمبر واٹس اپ کر دیا سوشل میڈیا کا فرائد فیلا لیا تھا واٹس اپ ہی کرتے پہلے کوئی نہیں تو انکڑا چوکے لیا یعنی محبت نہ بول سبحان اللہ اے سنو ذرا علی آندے نے لج پالو کو چوری پاؤ نا میرے نبی دو غلاموں جس علی آندے میں حضور منگیا نا ان کر کے میرے نبی نے میرے بال بیکھیا فرمایا مانگ علی کی مانگنا مانگ علی کی مانگنا پیا علی آندے نے لوگوں جس میں نبی پاک دا انداز تغاتو بیچے یہ انداز بیچے میں کہا یا رسول اللہ وہ لج پالو تو کچھ نہیں چاہیے یا رسول اللہ تو اڈے قدمہ دی خاک دا صدقہ ہر شے میرے کو لائے میں نو کچھ نہیں چاہیے ہاں جے آج عطا کرن تے آئے ہو نا پھر تھوڑا جا علم دیو پڑھ کنزل مال کچھ میرے بزرگاں کو جناب پھر تھوڑا جا علم دیو میرے نبی پاک نے فرمایا کیسا علم چاہنا ہے اور سنو میرے ابا جی کی آندے لے پہ آندے نے یا رسول اللہ میں رک کے بولاں گا تاکہ تمہیں سمجھا سکاں علی آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈی زبان ترجمان چو ایک گل سنی ہے حضور منو اس گل دا پتہ ہے یا رسول اللہ میں تواڈے کولے گل توجہ مرو حضور میں تواڈے کولے گل سن چکے ہاں تساں فرمایا قیامت والا دن ہوے گا میدان معاشر بپا ہوے گا نبی تے امتاں کھلوتیاں ہون گیاں تے یا رسول اللہ میں تواڈی زبان چو فرمانے دی شان سنی ہے کہ تساں فرمائے کہ اے لوگو میں اپنے اللہ دی بارگاہ چل کراں گا یا اللہ سب تو پہلا میری امت دا صاحب ہوئے سب تو پہلے امت مصطفیٰ دا حساب ہوئے حضرات دی وکار توجہ فرمانا علی آندے نے لج پالو اس گل دا مینوں پتہ ہے اے مینوں پتہ ہے کہ سب تو پہلا تہاڈی امت دا صاحب ہونا ہے مدینے دا لاڑیا میں پوچھنا ہے چاہنا کہ تہاڈی امت وچوں حضور تہاڈی امت وچوں جڑا بندہ سب تو پہلا اللہ دے بارگاہ اندر رب العالمین دی بارگاہ وچ حساب و کتاب دین واسطے پیش ہوئے گا آ کون ہوئے گا علی فرمانے میں حضور نے پوچھیا حضور نے فرمایا قال ابو بکر الصدیق غیرت مند ماں دا غیرت مند پتر بولے ذرا محبت حضور نے فرمایا قال ابو بکر الصدیق فرمایا پیارے علی میں رب دا یار آج اعلان کرنا قیامت والے دن جتھوں حساب و کتاب بھی ابتدا ہوئے گی سب تو پہلا بندہ بارگاہ رب العالمین وچ جڑا حساب دین واسطے پیش ہوئے گا وہ میرا ابو بکر ہوئے گا پہلا مارے ہی نعرہ مارو انہوں دا نہ لو جی حضرات اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو ساڑھے معزز مہمان تشریف جائے نے اہلا و سہلا مرحبا لیکن چونکہ میں حدیث پاک پڑھنا پہ ذرا توجہ فرمانا نبی پاک دے غلاموں ایسے پھر والے حضور نے فرمایا علی
قیامت والے دن جیڑا بندہ سب تو پہلا بارگاہ رب العالمین وچ حساب و کتاب دین واسطے پیش ہوئے گا، جدے تو حساب و کتاب دی ابتدا ہوئے گی، وہ میرا ابو بکر ہے۔ نبی دے غلاموں کے سنو، میں جلدی گل مکاواں۔ علی آندے نے جب میں حضور کو سنے نا، میں کہا سبحان اللہ، اللہم زد فزد، بھئی کیا شان ہے ابو بکر تیری، کیا مقام ہے، وہ مزار وچ بھی پہلے نمبر تے صحاف وچ بھی پہلے نمبر تے، ابو بکر تیری کیا شان ہے۔ ابو بکر دی شان سن کے نا علی آندے نے سنیو موڑ سوال کیتا، ثم من کملی والے دوجے نمبر تے کنے جانے، یا رسول اللہ دوجا نمبر کیڑا ہے؟ حضور نے فرمایا ثم عمر الفاروق، علی دوجے نمبر تے میرا عمر جائے گا، دوجے نمبر تے میرا عمر دا حساب ہوئے گا۔ علی اندر میں کہا اللہم زد فضل، چونکہ جلدی گل مکانا چاہنا، اللہم زد فضل۔ علی اندر نے سنیو تھوڑی دیر گزری نا، میں مڑا ہتھ بننے، ثم من یا رسول اللہ، ثم من یا رسول اللہ، کملی والے عمر تو بعد۔ کیمرے والے بھائی جان اس ذرا تشریف رکھو، 20 بندے تو ہونے دے، بڑی مہربانی ہے، 2 منٹ چل دے دے، جزاک اللہ۔ علی آندے نے ثم من یا رسول اللہ، کملی والیا عمر تو بعد، توجہ ہے، کملی والیا عمر تو بعد، عمر تو بعد، ثم من یا رسول اللہ، کملی والیا عمر تو بعد تیجے نمبر تے کون جائے گا؟ حضور تریجا نمبر کدھا ہے؟ لج پالو تریجا نمبر کدھا ہے؟ ہن جیڑا جواب تواڈے سر وچ آیا نا، اے ہوئی جواب مولا علی دے دن وچ سی، پر میں صدقے جاواں نبی پاک نے جواب نہیں دیتا۔ پڑھ کنز المال، علی اندر میں کیا ثم من یا رسول اللہ، کملی والیا تریجا نمبر کدھا ہے؟ تیجا نمبر کدھا ہے؟ فرما دے میں نہ پوچھے نا، حضور نے عرض کر کے میرے بارے میں کیا فرمایا ثم انت یا علی، علی تیجے نمبر تے تو جائے گا، علی تیجا نمبر تیرا ہے، علی تیجا نمبر تیرا ہے، علی تیسرا نمبر تیرا ہے۔ تے ساڈے ابا جی نا، سیداں دے ابا جی فرماندے نے میں سوچ لگ پیا تیجا نمبر میرا تھوڑا جا آہستہ بولو، علی اندر میں سوچا حافظ صاحب کی ملا اے تیجا نمبر میرا تے نہیں، میں کہ ساڈے ابا جی فرما رہے نے میرا تیجا بھی نہیں۔ سیدہ نسی اپنے ابے دی منیے کہ تیرے ابے دی منیے 1500 سال تو بعد، علی اندر میرا تیجا بھی نہیں اور میرا تیجا بھی نہیں۔ میں کہ حضرت صاحب 1500 سال تو بعد تسی کدی چرس پی لیندے ہو، کدی بھنگ پی لیندے ہو، کدی شراب پی لیندے ہو، کدی نالی چ ڈگ پیندے ہو، کدی ادھر علی دا پہلا انج ڈول، علی دا پہلا او میں کہ قبلہ کدی تہاڈی بھنگ لے جانا، کدی کدی نشے تو باہر آ جاؤ، کدی چرس تو باہر آ جاؤ، بھنگ تو باہر آ جاؤ، وضو فرما کے حدیث پڑھو، علی اندر میرا تیجا بھی نہیں۔ تو کیڑے چکراں چ ہن سنو، میں حدیث مکمل کرنا چاہنا، علی اندر سنیو میں سوچیا اے تیجا نمبر میرا تے نہیں، کوئی گل نہیں، حضور کول نے پوچھ لینے آ، ہاتھ بن کر دینے اینا عثمان یا رسول اللہ، اینا عثمان یا رسول اللہ، جو شاہ جی قبلہ فرما رہے سن عثمان پاک دے نلکے جناب لگ رہے انہوں نے نام دی پانی دی واسطے او دے وچ بھی اپنا بڑھ چل کے تعاون فرمائیو، لیکن جو میں کرنا چاہنا اینا عثمان یا رسول اللہ، ہن اپنے نبی دا فرمان سن، لجپال آقا دا فرمان سن، علی اندر میں حضور پوچھنا اینا عثمان یا رسول اللہ، میرے نبی دا دریائے رحمت جوش وچ آ گیا، فرمایا علی میرا عثمان ایٹا شرم و حیا والا ہے، ایٹا شرم و حیا والا ہے، شرم و حیا دے مارے رب دے سامنے کھڑا ہو کے حساب و کتاب نہیں دے سکے گا۔ علی میں اپنے اللہ دی بارگاہ عرض کر چھڑیے، یا اللہ میرے عثمان نو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرما۔ علی میرا عثمان دا صاحب نہیں ہونا، تے جدو عثمان دا صاحب ہی نہیں ہونا مڑ تریجے نمبر تے تو صحیح جانا ہے نا۔ لو جی ایتھے حدیث بھی مکمل ہو گئی ہے، میرا سبق بھی مکمل ہو گیا۔ غیرت مند لوگوں، باشعور لوگوں، باریک ذہن تے دور اندیش لوگوں، جیڑا اللہ عثمان پاک دا حیا کرے تے صحابی نہ لوے، جیڑا رب عثمان دا حیا کرے کہ صحابی نہ لوے، تو مولوی ہوئے یا پیر ہوئے، اس تو وڈا بھی کوئی بے حیا ہو سکتا ہے جیڑا عثمان دا حیا نہ کرے۔
سنیاں عملہ میں کوئی گھاٹا وادا ہوگا تو بھئی اسی مان لیں گے عملہ میں کمیاں ضرور ہون گیاں لیکن اسی بے حیا نہیں اسا حیا والیاں ماواں دے دودھ پیتے نے اسی بے حیا نہیں اسی نبی دیاں نسبتاں دا حیا کرن والے حضور دی آل اصحاب ازواج اولاد جدی نسبت جدا تعلق جدا رابطہ جدا لنک جدا کنیکشن مصطفیٰ دے نال ہو جائے سنیوں دے پیراں دی جُتی اپنے سر دا تاج بنانا انج گلاں کرن تے پھر بات مکمل طویل ہو جائے گی بات ختم تقریر ختم شعر ختم کیا بات ہے میں کیا تھوڑا جا ہولی بولو ملکی لا ٹھیک نہیں کی کہنے او پچھلے ہو تسی بھی بول چھڑو باقی شعر نہیں پڑھنا صرف کیا بات ہے اگر کوئی تسی پڑھو گے تو میں جلدی جلدی شعر پڑھ چلوں ورنہ 20 منٹ پھر چلا چھڑے نہیں میرے نبی دو غلاموں میری محبت آن دیئے جس لئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام میرے مولا علی نے سنیا ہوئے گا کہ میرا وجدان آن دے علی نے دیگر صحابہ نو نال ملا کے اے ہوئی قصیدہ پڑے ہوئے گا ایک دنیا والے ہو آؤ مولائی بن کے گلی گلی کوچا کوچا نگری نگری بستی بستی اے ہوئی نعرے مار دے جائیے اے ہوئی قصیدے پڑھ دے جائیے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری جدے بازو وچ کوئی بیماری ہے اپنا بازو تھلے رکھے جدے بازو وچ ابو بکر دے عشق دی طاقت ہے ذرا ہتھانو بلند کر کے آکھے گا مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے وہ جانی سارے نبی تیرے اللہ نبی دا صدقہ کدی فالج نہ ہوئے اس زبان جو اس بازو نو جڑا ٹنکے دی جوڑ دی آکھے تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے جانی سارے نبی عقیدہ سن اپنے بزرگاں دے قدماں دے ہاتھ رکھے ٹنکے دی چھوڑ دے اعلان پیا کرنا جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ سبحان اللہ جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ ہن جے ویکھو گے میرے ول سمجھان دی کوشش کراں گا کون ابو بکر صدیق اے پیارے صدیق اکبر سید ٹنکے دی چھوڑ دے اقرار کر دینے اعلان کر دینے تو مولا تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا ابو بکر ہوئے جدے پیچھے پورے
साढ़े अब्बा जी ने पढ़ी है। फिर पुत्र अपने बाप के नक्शे कदम पे चल दिया हो, इकरार ते ऐलान करेगा तू तो मौला अली का भी है पेशवा, गम गुसारे नबी तेरी। अल्लाह मजहबे मुहज्जब अहले सुन्नत व जमात ते कायमो दायम रखे। आजकल बड़े स्यापे आ गए जे, मैं हाथ जोड़ के तुहानू तरला करना, बड़िया बड़िया जमातां ते बड़े बड़े फिरके फिरकियां मार्केट विच आ गए ने। खुदारा लोको पग्गां वेख के, दरबार वेख के, आस्ताने वेख के, जुब्बे कुब्बे वेख के डावा डोलना हो गया जे। वेख्या जे इस पीर दा अकीदा की है, वेख्या जे मौलवी साहब दा, मुहक्किक साहब दा, अल्लामा साहब दा, मुफ्ती साहब दा अकीदा की है। ऐ ताईर लाहूती उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। अल्लाह तुहानू ते मैनू मजहबे मुहज्जब अहले सुन्नत व जमात कायम व दायम रखे। असी नबी दी निस्बतां दा हया रखदे इस दुनिया तो जाइए। हाँ तू नबी ते नबी दी आल असहाब अज़वाज औलाद दा हया कर, इंशाअल्लाह कब्र विच तेरियां भी हयावां कीतियां जाणगियां। अल्लाह मेरी और तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। वमा भाई किबला पीर साहब दा हुक्म है, हम दुआए खैर होवेगी और दुआए खैर तो फौरन बाद इत्थे ही लंगर शरीफ आएगा, असी लाइनां ला के बैठ जावांगे। और जेरे मदरसे दे तुलाबा ने वो खाना बाद अंदर खानगे। हुण मैं दुआ वास्ते मुल्तमिस साम कायदे अहले सुन्नत, कायदे जमीयत, कायदे तहरीक, पीर तरीकत, राबरे शरीयत, परवरदा आगोश वलायत, जिगर गोशा हज़रत हाफिज़ुल हदीस कायदे मा हज़रत साहबज़दा पीर सैयद मोहम्मद महफूज शाह मशदी साहब, आप दुआ फरमाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन बिइमामिल हकमिल आदल। इलाहुल आलमीन जड़ी महफिल ज़िक्र पाक हुई, अफज़लुल बशर बादल अंबिया बितहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक, इस महफिल नूं अपनी बारगाह च कबूल फरमा। इस महफिल का फैज़ान तमाम शुरका नूं अता फरमा। इन साडे ईमान की मजबूती का जरिया बना। इस जिक्र पाक नूं साडी सलामती, साडे इहया, साडी सरबुलंदी का जरिया बना। इलाहुल आलमीन जिहड़ा असी दुआ मंगने पे, इस दुआ नूं कबूल फरमा और सिद्दीक़ अकबर का सदका इन कबूल फरमा। जोर दे सदके कबूल। मोहम्मद आज तो मीखा हम खुदारा, खुदाया आज तो इश्क मुस्तफ़ारा। ईमान माँ इताअत खुलफ़ाए राशिदीन, इस्लाम माँ मोहब्बत आले मोहम्मद अस्त। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बर कोले ईमा कुनी ख़ातिमा। अगर दावतम रद्द कुने वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। इलाहुल आलमीन अपना करम फरमा, आस्ताने नु इलाह